کبھی خشک سالی سے تباہی اور کبھی سیلابی ریلوں سے تباہی، کبھی پانی کی کمی اور کبھی زیادتی، یہ اہل بصیرت کے لیے سامان عبرت ہے۔ یہ پانی کا سیلاب ہمارے اعمال بد کے سیلاب کے نتیجے میں آتا ہے۔ جو متاثرین ہیں وہ تو اس آزمائش سے دوچار ہو کر پاک ہو جاتے ہیں، مگر بچ جانے والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ کچھ تو متاثرین کے مددگار بن کر اپنے رب سے رحم اور استغفار طلب کرتے ہیں، اور کچھ عیاشیوں اور غفلتوں میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ دنیا میں ملکوں اور ہم وطنوں کے حالات کی بھی انہیں خبر نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی حرام کاریوں میں کوئی وقفہ آتا ہے۔ حالیہ سیلابی تباہ کاریوں سے عبرت پکڑیں۔ وہ جو اپنے علاقے کے وڈیرے، ذمہ دار، صاحب ثروت، دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، آج وقتی امداد سے بڑھ کر دوبارہ آباد کاری کے لیے فکر مند ہیں۔ گھر بھی ڈوب چکے، مال بہہ چکا، اور پھر اپنے آپ سے بڑھ کر گھر والوں، بچوں، عورتوں کی فکر ہے۔ یہ سب تباہ کاریاں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ حکومتی جماعتیں، سیاستدان، عوام، خواص، ادارے، افراد مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ احسان نہیں، فرض ہے یہ۔ لیکن وہ سیلاب جس سے ہمارے گھروں کی چھتیں تک ڈوب چکی ہیں، جو ان تباہ کاریوں کی وجہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی صرف ایک جھلک سرکاری سطح پر ہونے والی آزادی کی تقریبات میں آپ نے ملاحظہ کی۔ ایک طرف امدادی تھیلے بھیجتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے عذاب اور قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فحاشی کے سیلاب کے آگے بند باندھے تاکہ ان طوفانی سیلابوں سے بچ سکیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ باری تعالیٰ متاثرین کی بھی حفاظت اور نصرت فرمائے، اور ان رضاکاروں کی بھی جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ایسے تمام اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق دے کہ جو ہم پر عذاب بن کر اترتے ہیں یا ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، مگر ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ ہم شاید وقتی امداد کے حامی ہیں، جس طرح ہمیں انسٹنٹ مدد چاہیے ہوتی ہے، جبکہ جب تباہی بڑی ہو تو بحالی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ فحاشی کے، بداعمالی کے سیلاب کے آگے بڑھ